8واں سوال، اگر میت ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی ترتیب کیسے ہو؟ یعنی امام کے سامنے ایک سے زیادہ میت ہے، کس کو امام سے قریب ہوگا، پھر بعد میں سبحان اللہ۔ اس میں فرق ہے کوئی؟ اس میں بھی فرق ہے کوئی کہ مرنے والے کا حق مرنے کے بعد ہی باقی رہتا ہے۔ یہ اس عظیم دین کی شمولیت اور خوبصورتی ہے کہ حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ مسلمان ہے، شرف والا ہے، اس کا اپنی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کا احترام ہے، تو ترتیب لازمی ہے۔ اچھا، ترتیب کیسے ہوگی؟ یعنی بالغ مرد ہے، چھوٹا بچہ ہے، بالغ عورت ہے، چھوٹی بچی ہے، نابالغ بچی ہے، کیسے رکھیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں مردوں کو عورتوں سے پہلے رکھا جائے گا۔ امام کھڑا ہے، اس سے پہلے جو سب سے پہلے میت وہ مرد ہوگا۔ اگر مرد اور عورتیں، بچہ اور بچی سب ہیں، 4 جنازے ہیں، مرد ہے، عورت ہے، نابالغ بچہ، نابالغ بچی، مثال کے طور، جیسے ہم مثال بیان کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں مرد ہوگا، اس کے بعد چھوٹا بچہ ہوگا جو نابالغ بچہ ہے، پھر بالغ عورت جو ہے تیسرے نمبر، چوتھے نمبر پہ نابالغ لڑکی جو ہے۔ تو اس ترتیب سے جنازے کو رکھا جائے گا۔ اور اگر ایک ہی جنس کے ہوں، صرف مرد ہوں یا صرف عورتیں ہوں، تب ترتیب کیسے کریں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس کا سب سے پہلے حق ہے کہ وہ امام کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کی دلیل میں شیخ صاحب فرماتے ہیں جنگ احد میں جو صحابی شہید ہوئے تھے تو ایک ایک قبر میں 2 صحابہ کو رکھا گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو 2 صحابہ کو ایک ساتھ رکھا گیا، اور پہلے اس صحابے کو قبر میں رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ علم والا ہے۔ دیکھیں علم کا نور دیکھا ہے، سبحان اللہ، دنیا میں بھی نور ہے، اس کا شرف ہے، عالم کا مقام ہے، اس کا احترام ہے، مرنے کے بعد بھی یہ احترام باقی رہا، سبحان اللہ۔ تو پہلے کیونکہ قبر میں پہلا حق علم والوں کے ہے، علم سے مراد دنیاوی علم نہیں ہے کہ دنیا میں ڈاکٹر ہے، PhD اس نے کی ہوئی ہے یا MBBS ڈاکٹر، اس کو پہلے رکھو، نہیں۔ علم سے مراد شریعت کا علم ہے، توحید اور سنت کا علم ہے، اور علم سے مراد بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت کے علماء بھی بہت موجود ہیں، نہیں، صحیح علم جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق توحید اور سنت کے علم کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا پہلے حق ہے۔